الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ اس سے پہلے کے جمعہ حضرت سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بات چل رہی تھی، تو سیرت ابو بکر کی کچھ اور پہلو جو ابھی باقی ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو جیسے کہ اللہ بھی ابھی میں نے آیت تلاوت میں فرمائی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت کے اتری تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ اتباع کرنے والے اور بہت ہی زیادہ بات ماننے والے تھے، کیونکہ عام طور پر ایک ہوتا ہے آدمی کہ دوسرے سے محبت تو کرتا ہے، اس کے ساتھ تو رہتا ہے، لیکن اس کی بات 100% ماننے والا نہیں ہوتا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے جو 100% ساتھ بھی رہتے ہیں اور 100% بات بھی ماننے والے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، منبہات ایک کتاب ہے، اس کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو، اس حدیث کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو لگانا، نمبر 2 بیوی، نمبر 3 نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو یہ 3 باتیں فرمائی۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، فرمائے کہ اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر 3 باتیں اللہ کے نبی کے سن لیں، اس کے بارے میں کچھ مسائل کہ خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھی، لیکن ایسی خوشبو استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو، ایسے خوشبو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ دوسرا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان تحفے میں خوشبو دیتا ہے تو اس کو رد نہیں کرنی چاہیے، یعنی منع نہیں کرنا، نہیں مجھے نہ کھولو، مجھے لگا تو سر درد آتا، ایسا نہیں، منع نہیں کرنی چاہیے۔ دیتا ہے تو لے کر استعمال کر لے، اس کے بعد اگر پسند آئے تو ٹھیک، نہیں پسند آئے تو بھی تھوڑی اس کی تسلی کے واسطے لے لینا، یہ اچھی بات ہے۔ تو خوشبو کو منع کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے خوشبو نہ کو بولنے سے منع فرمایا۔ تو یہ دوسری چیز نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نماز کے اندر ہر چیز کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی انسان کو جو بھی ضرورت آئی تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے، دوا بھی استعمال کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس کے بعد دوا استعمال کریں گے تو جلدی اثر ہوگا۔ پہلے دوا لے لیا اس کے بعد دعا کرتا ہے تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ پہلے دعا کریں اس کے بعد دوا لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، پہلے دوا لے لیتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔
تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام بھی جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی تو پہلے نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی۔ تیسری، بیوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیوی زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس زمانے کے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر عورت کو تعریف کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کے اندر بیوی کی تعریف کرنا، بیوی سے اچھے سے پیش آنے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ یہ کیا جورو کا غلامی ہے، ایسا وہ زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیوی کی حقیقت اہمیت بتانے کے واسطے اللہ کے نبی نے تیسری چیز یہ فرمائی ہے۔ اور حالانکہ اس زمانے میں لورز کے بارے میں شاعر بولو، شعر بولو تو ایک سے ایک شعر بولتے تھے۔ لورز کے بارے میں بولنا ہے، دوسرے عورتوں کے بارے میں، اپنی بیوی کو دیکھو تو بہت ہی نیچ نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں یہ باتیں فرمائی۔ تو دوسری بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 آپ کا چہرہ دیکھنا، نمبر 2 آپ پر مال خرچ کرنا، نمبر 3 میری بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا۔ یہ تینوں باتیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے صحیح کہا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلی بات فرمائی کہ آپ کا چہرہ دیکھنا۔ حالانکہ صحابہ جتنے بھی موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہونے دیکھنے سے اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی، اتنا زیادہ ادب صحابہ کے اندر موجود تھا۔ دیکھتے تھے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ فیس ٹو فیس دیکھتے تھے۔ تو آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے اگر کوئی انسان درود پڑھتا ہے کثرت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے علماء نے الگ الگ درود شریف بتائی ہے کہ یہ درود پڑھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی سے زیادہ تعلق ہو، محبت ہو، کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے کا شوق اس کے اندر ہو۔ تو جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کی طرف زیادہ انسان جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان، جیسے مثلاً سمجھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے روزانہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ کیسا رہتا اللہ میں دیکھنا۔ تو کیوں پیدا ہوا؟ یہ اللہ سے بات چیت کرنے سے لگاؤ کرنے سے اس طرح تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بات ہو رہی ہے تو اس سے محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو اس کو دیکھنے کا من کرے گا۔ تو جب انسان کو اللہ کے نبی کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی تو وہ ضرور کوشش کرے گا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں۔ تو اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ ایک تو درود کی کثرت کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب تک سنت نہ ہو تب تک اللہ کے نبی کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ ہم صرف کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان کے طریقے صحیح معنی میں نہیں ہیں، ان کے طریقوں کو ہم نے صحیح معنی میں اپنایا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ دوسروں سے کال بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کالش نہ بات کرے تو کیا ہوتا، یعنی ایک غیر مرد مانا غیر عورت سے کال میں بات کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کال دور ہے نا، کیا ہوتا، بات کرے تو کیا ہوتا، بول کر لوگ لائٹ لے لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط راستے کی طرف چلنے کے لیے بہانہ بنتا ہے۔ جب کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو اس کی آواز کی وجہ سے، اس کے باتوں کی وجہ سے اس کو دیکھنے کا من کرتا ہے۔ جب دیکھنے کا من کرے گا تو ویڈیو کال کی طرف چلے گا، پہلے آڈیو تھا اب ویڈیو کی طرف چلا، جب ویڈیو کی طرف زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد فزیکلی ملنے کا طریقہ انسان ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کرتے کرتے مزہ آنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں تجھے دیکھنا۔ تو اس طرح حالت انسان کی ہوتی ہے
تو انسان آج لوگ کیا کرتے ہیں اور بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں. بچی کیا کرتی ہے, پہلے تو ان نون نمبر آتا ہے تو اٹھا لیتی ہے, تھوڑا بات کرتی ہے, پہلے اس کے بعد تھوڑا ایک سٹیپ کر کے آگے چل کر غلط راستے پر بچی, اب مرد بچہ ہو یا عورت بچی, جلدی بھٹک جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت بچوں کو موبائل دینا ہے تو اس موبائل پر نگاہ بھی رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. پہلے بات تو دینا نہیں چاہیے, اگر دیتے ہیں تو اس پر نگاہ بھی رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. بعد میں جا کر پورا ہو جانے کے بعد افسوس کرے, روتے رہے, چلاتے رہے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت زیادہ کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرنا. یہ صحابہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر, دوسروں کے مال کو جب میں خرچ کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کبھی کہیں مجھے اسے دینا نہ پڑ جائے, لیکن ابو بکر کا مال میں ایسے استعمال کرتا ہوں جیسے کہ اپنا مال خرچ کرتا ہوں. تو جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, جب میں خود آپ کا ہوں تو میرا مال بھی آپ کا ہی ہوگا, تو آپ خوشی سے خرچ کر سکتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب کا حق ادا کر سکتا ہوں لیکن ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا, اور اس طرح خرچ کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں. آج دیکھیں لوگ دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حساب لگاتے ہیں کہ کتنا خرچ اس میں جاتا ہے, کتنا خرچ زکوٰۃ میں جاتا ہے, کتنے صدقات کرتے ہیں, کتنے خیرات کرتے ہیں. اس کے اندر تو خرچ حساب لگاتے ہیں, لیکن جو اپنی پرسنل جو خرچ کرتے ہیں, جو کہ بہت سارا چیز ضائع ہو جاتا ہے. جیسے ہوٹلوں کے اندر کھاتے ہیں, اچھے سے ایک آرڈر دیتے ہیں, لیکن آدھا کھا کر آدھا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, بہت ہی زیادہ مال کا بھی ضائع ہوگا, اور دوسرا ہمارا مال بھی ضائع ہوگا, کھانا بھی ضائع, مال بھی ضائع. تو اس کا خرچ انسان اس کا شمار نہیں کرتا. تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 نیکی کا حکم کرنا, نمبر 2 برائی سے روکنا, نمبر 3 پرانا کپڑا پہننا. یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی بات فرمائے امر بالمعروف کرنا. امر بالمعروف کرنے اس کے بھی 3 درجے ہیں. نمبر 1, ہو سکے تو پہلے جا کر ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے کس میں روک سکتے ہیں؟ اگر باپ ہے تو اپنے بچوں کو روک سکتا ہے, شوہر ہے تو اپنے بیوی کو روک سکتا ہے, بھائی ہے تو اپنے بہن کو روک سکتا ہے. یہ جتنی بھی جگہ ہے اس کے لیے اگر وہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ان کو ہاتھ سے روکنا اس کے واسطے فرض ہے. یعنی جس طرح نماز فرض ہے اس طرح اس کو برائی کو ہاتھ سے روکنا بھی اسی طرح فرض ہے. اگر کم درجے کا ہے. دوسرا درجے کا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنا. زبان سے وہ انسان جس کی بات چلتی ہو, مثلا کوئی گاؤں کا سرپنچ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحت اپنے گاؤں والوں کو اگر برائی کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں تو ان سے روکنا اس کے لیے فرض ہے کہ کیونکہ اس کی بات چلتی ہے. اسی طرح کوئی انسان مالدار ہے یا کونسلر ہے, ایسا جس کی بات چلتی ہو, ایسا انسان اپنے گاؤں والے کوئی غلط کر رہے ہوں, اپنے محلے والے کوئی غلط کر رہے ہوں, اپنے ماتحت کے لوگ کوئی غلط کر رہے ہوں, ایسے لوگوں کو غلط کرنے سے روکنا ایسے انسان پر فرض ہے. تیسرا درجہ دل میں برا سمجھنا. آج دیکھیں ہر انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ برا ہے, لیکن زبان سے اور ہاتھ سے روکنے کی بہت سارے لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی. تو یہ فرض کفایہ ایک ہوتا ہے فرض, کب باپ ہے, شوہر ہے, بھائی ہے تو اپنے ماتحتوں کو روکنا فرض ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بڑا آدمی ہے تو زبان سے روک سکتا ہے تو روکنی چاہیے. تیسرا درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھنا چیز کو, کیونکہ جو انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو وہ نہیں کرتا, اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہے, اس لیے وہ برا تو بھی سمجھنی چاہیے. آج لوگ کیا ہے برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں برائی کو اچھا سمجھتے ہیں. مثلا ویڈیوز آتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں بغیر تحقیق کے, اس کے اندر کچھ بھی ہو کیا ہو کوئی بھی ایڈٹ کر کے ڈال دیتا ہے, اسے لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں. اور اسے فارورڈ کرنا حالانکہ غلط چیز ہے, کیونکہ جو چیز غلط پھیل رہا ہو اس کو روکنی چاہیے, روکنے کے بجائے اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. بری چیز کو برا انسان سمجھتا نہیں ہے. میرا کہیں میں کرا نہیں نہ کون کی کرا سے کیا ہوا, ان جاتا لے بھاڑ میں بول کر لوگ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں.
تو کسی بھی میسج کو بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک ہے نیکی کا حکم دینا۔ تو نمبر 2 برائی سے روکنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے برائی سے روکنا بہت زیادہ پسند ہے۔ آج لوگ برائی سے روکنے کو لوگ سمجھتے ہیں، برائی سے روکنے کو امر بالمعروف ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بھی ساتھی ہیں، جو وقت لگائے ہوئے ہیں، چلا وغیرہ 4 مہینے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی برائی نہیں عن المنکر کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی وہ حکم کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر خود بخود ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولنے کی ضرورت نہیں، تم امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نہیں عن المنکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیسے؟ مثلا اگر کوئی انسان جھنڈا نکال رہا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ عبادت سمجھ کر جھنڈا نکالتا ہے، اس پر ثواب آتا سمجھتا ہے، وہ کرے تو ڈی جے لگائے تو کتنا ساؤنڈ زیادہ ہے، اتنا زیادہ ثواب آتا سمجھ کر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر تو نہیں عن المنکر کرنی ہے، یہاں پر جا کو بولے تو یہ کہے گا یہ بھی ثواب کا کام، وہ بھی ثواب کا کام، اشنا کا کام۔ جب کیا کریں گے؟ نہیں عن المنکر کرنا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی انسان سگریٹ پی رہا ہے، اس کو روکنا ہے، تو یہاں پر نہیں عن المنکر کرنا ہی پڑے گا کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، روکنا چاہیے۔ روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے نہیں اب نماز کو آؤ بولے تو وہ وہاں پر وہ اچھا انہیں بولتا، میں بھی اپیل کہا جاتا ہوں، چلو پیچھے سیکھا تھا۔ تو یہاں پر نہیں عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر خود بخود ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک لفظ کو ناپ کر تول کر رکھا ہے کہ ہر ایک لفظ کا ایک میننگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو نہیں عن المنکر کا لفظ تو بڑا ہو گیا، نون ہاں کاف بہت سارے لفظ ہیں، الفاظ حروف ہے، تو یہاں پر تو بہت الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیکار کا قرآن میں لانے والا بن گیا، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر خود بخود ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ چھٹا 40واں وغیرہ کرتے ہیں، اور اسے لوگ ثواب سمجھتے ہیں کہ بھائی ثواب جاتا ہونا کو جلدی 40واں کرو۔ حالانکہ اس سے اب یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، 4 مہینے جاؤ، چلا جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا۔ یہاں پر ان کو نہیں عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لوگ عبادت سمجھ کر رہے ہیں، تو یہاں پر انسان کو نہیں عن المنکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر امر بالمعروف کام دینے والا نہیں ہے۔ تو دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند تھی برائی سے روکنا۔ تیسری چیز ان کو پسند تھی پرانے کپڑے پہننا۔ کپڑے پہننے کے بھی آداب ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کپڑے پہننے کے بھی آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جو نعمت بندے کو دی ہے وہ استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ آج دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، باہر فنکشنوں میں جانا ہے بولے تو ایک سے ایک اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہیں، روز نماز کو آؤ بولے تو فرض کو جمعہ کو آنا ہے بولے تو لنگی بنی پہلے آ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ پھٹے کپڑے بھی پہن کر آنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز وہاں جا کون دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے ہیں تو اللہ کو اپنی نعمت دکھانی چاہیے۔ اللہ کو جب اپنی نعمت دکھائیں گے تو اور اللہ تعالیٰ نعمت بڑا کر دے گا۔ اللہ کے پاس جب آئیں گے تو تب تو پرانے کپڑے، فنکشنوں میں لوگوں کے پاس جائیں گے تب تو اچھے کپڑے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جو میں نے میرے بندے کو دی ہے کہ میرا بندہ استعمال کر رہا ہے یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کب دیکھے گا؟ تمہیں نماز کو آئے تو نہ دیکھے گا، اچھے کپڑے پہلے کا آئے تو نہ دیکھتا، ایسے ٹائم پر تو اچھے کپڑے نہیں۔ ماں باقی کے شادہ میں فنکشنہ میں دیکھو تو ایک سے ایک کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پرانا کپڑا پہننا پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ اپنے اندر ان کو جب تھوڑا سا غصہ زیادہ تھا تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پرانا کپڑا پہننا پسند تھی۔ ورنہ حدیث کے اعتبار سے دیکھیں، شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی یہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے بندے کو میں نے جو نعمت دی ہے وہ پہنتا ہے یا نہیں، وہ استعمال کرتا ہے یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کرے اور اللہ کو لا کر دکھائے، تو تبھی جا کر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور نعمتوں سے نوازیں گے۔ اور ایسا نہیں نماز کو آتے جب پرانے باہر کو گئے تو 90 تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا، میرے کہنا ہے تو کبھی غریبی شتابی غریبی شندے گا اللہ بھی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے سامنے لا کر دکھائے۔
تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، نمبر 1، نمبر 2 ننگوں کو کپڑا پہنانا، نمبر 3 تلاوت کرنا، یہ چیزیں مجھے پسند ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہاں پر بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو بازو میں سے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عمر تم نے صحیح کہا، مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ پسند تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جب آئے تھے تو ایک ٹرسٹ رکھا تھا کہ ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چبوترا تھا، صفہ کا چبوترا، جہاں پر لوگ تھے، غریب تھے، جو لوگوں کو گھر بار نہیں تھا تو وہاں پر لوگ رہتے تھے۔ تو مدینے کے انصار جو صحابہ تھے، مالدار صحابہ تھے، تو وہاں پر ہر ایک دن کوئی نہ کسی صحابی کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اعلان فرماتے کہ آج کون کتنے آدمیوں کو کھانا کھلانے لے جائے گا۔ تو اللہ کے صحابہ ایک ایک کو، کسی کو 2 کسی کو 10 جس کو جتنی طاقت ہے اتنے لوگوں کو لے جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ کھانا کھلانا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور یہ افضل بھی اس لیے ہے کہ دوسری جو صدقات خیرات جو انسان کرتا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا بڑا اس لیے ہے کہ اس سے انسان کا دل بھرتا ہے، دوسرے چیزوں میں لینے والے کا دل نہیں بھرتا۔ یعنی انسان کو اگر کھانا کھلائے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بس مجھے کافی ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اور وہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مال صدقہ خیرات کرو، جتنا بھی دیو انسان لیتا چلا جائے گا، اور ذرا زیادہ اچھا رہتا، ابھی ذرا دیے تو اچھا رہتا۔ تو کھانے کی نعمت، کھانا کھلانا غریبوں کو یہ بہت ہی زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ دوسری چیز ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ دوسرا، اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پسند تھا کہ غریبوں کو کپڑا پہنانا بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھا۔ تیسری چیز تلاوت، قرآن پاک پڑھنا۔ قرآن پاک پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پسند تھا، اور اتنا پسند تھا کہ جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی قرآن پڑھ رہے تھے، جب ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون اڑ کر قرآن پر پڑا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پر ان کا خون پڑا ہے، اور اب بھی وہ قرآن آذربائیجان یا کہیں پر ملکوں، باہر کے ملکوں میں اب بھی وہ قرآن موجود ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ عثمان تم نے صحیح کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نمبر 1 مہمان کی خدمت کرنا، نمبر 2 گرمی کے روزے رکھنا، گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، نمبر 3 جہاد کرنا۔ یہ 3 چیزیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو پہلی بات انہوں نے فرمایا مہمان کی خدمت کرنا۔ انسان مہمان کی خدمت کرتا ہے، کس کی خدمت کرتا ہے؟ جو انسان اسے پسند ہو تو اس کے اوپر دل سے خدمت کرتا ہے، جو انسان اسے پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں خدمت دل سے نہیں کرتا۔ ایک تو مہمان کے حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 3 دن ہیں۔ پہلے دن یہ ہے کہ جو تم کھا رہے ہو روزانہ اس سے ذرا بہتر کھلاؤ، یعنی روزانہ دال چاول ترکاری کھاتے ہیں تو مہمان آیا ہے تو اس کے واسطے گوشت بنا لیا، کچھ پلو وغیرہ بنا لیا، تو یہ مہمان کا حق ہے۔ اور دوسرے دن فرمایا کہ اس سے تھوڑا کچھ کم، تیسرے دن جو تم کھاتے ہو وہی کھلا دو۔ یہ 3 دن مہمان کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مہمان کو کھلانے کے اندر بھی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو مہمان کی خدمت کرنا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ ان پر، جس پر میزبان ہیں، جس کے گھر ہم گئے ہیں، ان پر بوجھ نہ بنے، ان کے تکلیف نہ دیں، اس کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو دوسری بات گرمی کے روزے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گرمی کے موسم میں روزے رکھنا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ تیسری چیز جہاد، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا، حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا تھا وہ الگ ہے، آج جو جہاد کے نام سے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہ الگ ہے۔ تو وہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو جہاد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے والا تھا، تو لوگ آج اسلام کے نام پر اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہی بات چل رہی تھی، صحابہ کرام پہ ایسے ہی بات چیت کر لے رہے تھے، یہ سب چیزیں بات چل رہی تھی کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے؟
تو اللہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کیا بھیجا، کیوں بھیجا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جب آپ لوگ اس طرح بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کو تین تین چیزیں پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی، ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی، علی کو بھی، ہر ایک کو تین تین چیزیں جب پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جبرائیل تم بھی جاؤ اپنی جو پسند ہے وہ بتا دو۔ تو میں آیا، اسی لیے میں بتانے کے لیے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں انسان ہوتا تو دنیا کے اندر مجھے یہ تین چیزیں پسند ہوتی، اگر میں انسان ہوتا تو دنیا کے اندر مجھے یہ تین چیزیں پسند تھی۔ نمبر ایک، راستہ بھولے کو راستہ بتانا، اگر کوئی انسان راستہ بھول گیا ہے تو اس کو صحیح راستہ بتانا، یہ گاؤں فلانا راستہ نہیں یہ راستہ، اس طرح ایڈریس بتانا، ہمارے لفظوں میں بولنا ہے تو ایڈریس بولنا۔ تو دوسری چیز، غریب عبادت گزار کی دل جوئی کرنا، جو غریب آدمی ہے جب انسان کو غریبی ہوتی ہے تو اللہ اچھی طرح یاد ہوتا ہے، جب اچھے مالدار ہوتا ہے تو اللہ کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو غریب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کو بتاتا ہے، اپنی مصیبتیں اللہ کو بتاتا ہے تو اس کو تسلی دینا، اس کی دل جوئی کرنا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز، مفلس اہل و عیال کی دلداری کرنا، یعنی جو انسان غریب ہے، جو انسان غربت کے اندر گزار رہا ہے، مفلسی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کے گھر والوں کی دلداری کرنا، ان کے گھر والوں کی مدد کرنا، یہ چیز بہت ہی زیادہ مجھے پسند ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بول بھیجی۔ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پھر دوسرا میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں اپنے بندوں کے اندر بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اندر یہ تین چیزیں پسند ہے۔ نمبر ایک، ندامت کے وقت رونا، یعنی ندامت کے وقت انسان کا رونا، اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گیا ہے تو اس وقت روتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، بندوں کی مدد کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز، فاقے پر صبر کرنا، جس انسان کے گھر میں فاقہ ہو، یعنی کھانا صحیح نہیں چل رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا ہے تو اس وقت انسان صبر کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ، یہ عمل بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ حدیث تھی۔ تو اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل، بہت سارے باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔